السلام علیکم جی، آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہے کاروان علم فاؤنڈیشن، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو۔ اس فاؤنڈیشن کا کام بہت بڑا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے خالد ارشاد صوفی صاحب۔ یہ فاؤنڈیشن ایسا کام کر رہی ہے کہ میں خود حیران رہ گیا دیکھ کے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں۔ اگر آپ نیڈی ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں تو یہ آپ کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، ایز اے گارڈین آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے پاس سینکڑوں ایگزامپلس موجود ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، سوشل سائنسز میں، لائرز، ہر فیلڈ کے اندر آپ کا اے ٹو زیڈ خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہائر ایجوکیشن تک، کالج، یونیورسٹی، اس سے آگے تک بھی آپ کی جو تعلیم ہے مکمل دلواتے ہیں، پورا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ تفصیل امینی سے جانتے ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جناب۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ تھینک یو۔ خالد صاحب یہ بتائیے تھوڑا سا کہ ہم نارملی کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں نا تو وہ اسکول کی حد تک ہوتا ہے، یا اسکول سرکاری ہوتا ہے تو چلو اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ ہائر ایجوکیشن کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہر ایجوکیشن کا خیال ہمیں اس لیے آیا کہ کسی بھی قوم کو ترقی دینی ہو، کسی بھی ملک کو آگے بڑھانا ہو تو اس کی یوتھ پہ کام کرتے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، خود بھی گھومتے ہیں کہ یوتھ ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا سیکٹر ہو گیا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کا جو جوہر قابل ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، اس کو پروان چڑھائیں، اس کی حفاظت کریں۔ اور ہمارے نزدیک جوہر قابل وہ تھا جس نے ایٹ لیسٹ میٹریکولیشن پرائیویٹ یا سرکاری اسکولوں سے کی، اور پھر اپنی قابلیت پر کسی ایسے سرکاری کالج میں داخل ہوا یا اس کے بعد یونیورسٹی میں داخل ہوا جہاں میرٹ بہت ہائی ہے، اور پھر ایسا قابل بچہ جو لاکھوں میں سے میرٹ میں ایڈمیشن لے، اور وہ مالی مشکلات کی وجہ سے کچھ سال ہی اس کی جو ہے تعلیم کا سہارا نہ ہو گورنمنٹ سطح پہ یا نجی سطح پہ، تو یہ تو ملک کو پیچھے لے جانے والی بات ہے۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم ہائر ایجوکیشن میں کام کریں گے۔ اچھا، اس میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اور بھی فاؤنڈیشن ہیں ماشاء اللہ سب اچھا کام کر رہے ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آپ کی فیس وغیرہ دے دیتے ہیں کچھ، لیکن آپ کے ہاں یہ ہے کہ فیس بھی اگر اس کا کوئی فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کچھ ایگزامپل بتائی، کولر لے کے دیا، اس کا بجلی کا بل بھی، اس کا کھانے کا بھی، اس کی میڈیسن بھی، تو گھر بھی لوگوں کو یہ لے کے دیے، ان کے اچھا کرائے کے گھروں کے رینٹ بھی عرصے تک دیے، یہ کیا علاج بھی کانسیپٹ کروائے۔ ہے؟ اگین وہی کہ جب آپ نے دیکھیں تعمیر وطن پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے اپنی قوم کو اٹھانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ سارے اچھا کام کر رہے ہیں، فلنتھیرپی کا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اچھا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کریں اور تھوڑا سا ذہن لڑا لیں تو پھر یہی ہے ہمارا سلوگن ہے جی، سیو اینڈ پروموٹ ریسورس لیس ٹیلنٹ آف پاکستان۔ تو پھر ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کا مقصد تو صرف یہ نہیں کہ اس کی ایک فی دے دی جائے، پھر اس ٹیلنٹ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی کریئر کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے، اس کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہونا ہے، تاکہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو اسے یہ ٹینشن ہو کہ یار مہینے بعد میں نے میس کا بل کدھر سے دینا ہے، میں نے کھانا کدھر سے کھانا ہے، جی جی جی۔ تو ہر چیز اس کے اندر آ اب رہی ہے۔ سب ہمارا ڈیزائن بہت ڈفرینٹ ہے، مثلاً ہم ہر اپلیکیشن کا انڈیویجول جائزہ لیتے ہیں، بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیرنٹس کی انکم کتنی ہے، اگر وہ آرفن ہے یا اس کے پیرنٹس دونوں ضعیف ہیں، اس کے بہن بھائی کہاں ہیں، اور وہ پڑھ کہاں رہا ہے، ہاسٹلائزڈ ہے، ڈے اسکالر ہے، ہم جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیرنٹس بچے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ڈے اسکالر ہے تو ہم اسے آمد و رفت کے لیے بھی ایک مخصوص جو اماؤنٹ بھی منتھلی allowance وغیرہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ ہاسٹلائز ہے تو ہم ہاسٹل کی اینول فی دیتے ہیں، منتھلی جو میس کا خرچہ ہے وہ دیتے ہیں، اور سینکڑوں بچوں کو دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی کالج فی بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے ہم ایک عہد لیتے ہیں کہ یہ جو ٹیلنٹ یہاں تک تمہیں لے کر آیا اس کو نیچے نہیں جانا، تم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، تم نے بی ایس انجینئرنگ کرنی ہے، تم نے بی ایس سی ایس کرنا ہے، تم نے سوشل سائنسز میں، لاء میں، کسی بھی میں تم نے ایجوکیشن اسی ہائر اسکور کے ساتھ اپنی کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس پہ ہم آئیں گے باقی ڈیٹیل پہ بھی، آپ سے کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری بھی سنیں گے اس حوالے سے، لیکن ایک تو کرائٹیریا کیا ہے آپ کا جی بچوں کے لیے، اور آف کورس میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو ڈونرز ہیں جو جی دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں دیں، اس کام میں لگیں۔ بالکل۔ کوئی خاص ایریا کے لوگ یا کسی خاص شہر کے لوگوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان اس کے اندر نہیں، شامل ہے؟ ہمارا پہلے دن سے یہ تھا کہ پورا ملک بلا تقسیم رنگ و نسل مذہب وہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی مذہب ہے۔ پاکستانی ہو، اب سارے مذاہب کے نام لینا مناسب نہیں، تمام مذاہب کے بچے انٹیریئر سندھ میں ہماری ہندو برادری کے بھی ہیں، اور بھی زبردست جتنے، ماشاءاللہ، ہم تو وہ کوئی ڈسکریمنیشن ہی کوئی نہیں یہ ہے، ہونے بھی نہیں چاہیے، اور ہمارا پورے دین ملک ہمیں یہی سکھاتا جی ہے یہی کہ سب سکھاتا کو ہے ساتھ لے کہ کے چلنا ہر چاہیے، جو بھی پاکستانی آپ کے کا ملک حق میں ہے، رہ رہا ہے اس چاروں سب کا برابر صوبے حق ہے، ہے۔ گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر کے بچے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ
पूरे मुल्क की कोई काबिल जिक्र यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जहां कारवानी इल्म फाउंडेशन के ताउन से बच्चे ना पढ़ रहे हों। माशाल्लाह। उनकी तादाद कम ज्यादा हो सकती है, डोनर्स के दिए हुए पैसे, ठीक है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तालीमी इदारा ऐसा नहीं जहाँ कारवानी इल्म फाउंडेशन के ताउन से। जनूबी पंजाब के लोग भी इसमें, क्योंकि मैं खुद सराय की पट्टी से हूं, तो अच्छा। मुझे हमेशा ये होता है कि हमारी पट्टी को भी कुछ मिल रहा है, वहां के लोगों के लिए खास जनूबी- तौर पे। और ये मेरे ख्याल है किसी भी आदमी वो का भी right है पाकिस्तान है, देखें अपने वो भी इलाके के लोगों पाकिस्तान है। की मैं तो ज्यादा फिक्र आपको करना। मैं हाफिज साहब आपको जरा बड़ी मुख्तलिफ बात बताता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी, जी जी प्लीज। कि मैं जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा खादम हूँ और उस पर मुझे बड़ा फख्र है। माशाल्लाह। और मैं बड़ा फख्र इसलिए करता हूँ कि जनूबी पंजाब के में टैलेंट इतना है बच्चों में, और कर ही जाए, असल बात है हौसला है। और मैंने तो जनूबी पंजाब के जो टीचर्स हैं उनको भी इतना डिटरमिनेट देखा है बच्चों को आगे बढ़ाने में कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब दरिया सिंध के किनारे एक मैं छोटे से कस्बे में मुझे एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। 2010 के सैलाब के बाद हम रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे थे, तो मैंने वहाँ एक टीचर साहब से मुलाकात हुई, तो उनके घर का बरांडा एक देखा, बहुत बड़ा घर, तो देहात में थोड़े बड़े ही होते हैं, 20-25 मरले का घर तो अमूमन गरीब के पास भी होता ही है कि वो जगह ऑलमोस्ट शामलाट होती। तो वो बरांडा सा था और 4 पहियां पड़ी हुई थी। मैंने कहा, जो हमारे मेजबान थे उन्होंने मैं रोका किसी लाहौर से, मैंने कहा ये इतनी 4 पहियां क्यों रखी हुई हैं, क्या कोई गमी खुशी के लिए आप देते हैं? इसका नहीं, जब मैट्रिक के बच्चे होते हैं, वो स्कूल टीचर थे, मैट्रिक क्लास को पढ़ाते थे, बल्कि क्लास के इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा मैं अपनी पूरी क्लास को घर ले आता हूँ स्कूल के बाद, उन्हें हॉस्टलाइज रखता हूँ 3 माह 4 माह, वो कुछ नहीं करते, मैं खिलाता हूँ उन्हें जो मिसिलोनी होती है, ये उनके अल्फाज थे भी, जो आज जाना मैं खिलाता हूँ, जो लस्सी दूध घर का है वो मैं देता हूँ, और मैं कहता हूँ बेटा पढ़ो, और मैं उसके बदले कुछ नहीं लेता, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी क्लास ने नंबर मेरे स्कूल में बहुत अच्छे लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे लिए। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, लिया से लेकर करोड़ लालिसन, करोड़ पक्का, शहर सुल्तान, कोट सुल्तान, मुल्तान, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, दुनियापुर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ के सारे आगे रोजान, इवन राजनपुर, दूसरा तौसा, डेरा गाजी खान, यहाँ के तो अच्छा। एक और मजेदार की बात कि एक ज्यादा अक्सरियत बच्चे हमारे पास सराइकियों ने स्कॉलरशिप ली और ले रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि सराइकी माशाल्लाह बड़ी मेहनती कौम है। मैं खुद सराइकी स्पीकिंग हूं, अच्छा, मुझे बड़ा नहीं वो हमारा मान है। लोगों की और भी पॉकेट्स हैं, और भी पॉकेट्स हैं लाहौर में, जैसे कसूर डिस्ट्रिक्ट की जो पॉकेट है, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉकेट है, इस तरह हमारे जेलम है, लकी मरवत मर्दान की पॉकेट है, अब बन्नू से। अच्छा, ये ना एक मैं पूरे वैसे पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉकेट्स का जिक्र कर सकता हूँ आपने, कि जहाँ के टीचर्स ने, जहाँ के स्कूलों ने बच्चों में एक लगन डाली और उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, उनकी हैंड राइटिंग्स बहुत अच्छी हैं अंग्रेजी उर्दू की, और वो अच्छे स्कोर करते हैं। ज्यादा बच्चे इसलिए ले गए कि क्योंकि ये हमारी पट्टी जरा थोड़ी सी सफेद पोश है, मुस्तक है, तो फिर मेरिट पे अगर वो किंग एडवर्ड में है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में, तो फिर हमारा तो है, हमारा जो अपने पीछे क्राइटेरिया था, अभी ये भी बात लिंक होगी कि कम से कम मैट्रिक और इंटर में 75% नंबर हो और मुस्तक हो, क्योंकि हमें ज़कात आती है। 75% वही लेगा ना जिससे मैंने पढ़ा हुआ था, तभी वो लेगा। लेकिन हाफिज साहब 90+ में बच्चे आते हैं हमारे पास, और पैसे नहीं है, बच्चा बहुत मेरिट है, और इस मुल्क का बच्चा जो पेरेंट्स हैं बहुत मुस्तहिक हैं। सफेद पोश में आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। कोई 19 लाख के करीब यूनिवर्सिटियों में बच्चे एडमिट हैं इस वक्त पूरे मुल्क के, ठीक है, हायर एजुकेशन में। और मैं मुहतात अंदाजा भी लगाऊं ना, मुहतात अंदाजा भी लगाऊं तो 30 to 35% वो हैं जिन्हें स्कॉलरशिप की जरूरत है। अब अंदाजा लगा लेंगे ये कितने लाख। आपने मेरे ख्याल है बहुत ही मुहतात अंदाजा लगा दिया, वरना इससे भी ज्यादा है जो मुल्क के हालात हैं। क्योंकि हाँ जी, तो क्योंकि मैंने कहा ये एक जाना है, तो मेरा, क्योंकि वो तो पहली फिगर तो थी, लेकिन मेरा अंदाजा है मेरे 20 साल के तजर्बे में। अच्छा, वैसे अगर लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहें तो क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है? सर, हमारी वेबसाइट पे बल्कि यहाँ नीचे भी आपके सामने स्क्रीन पे भी इनका अकाउंट नंबर आ रहा है जी। और प्रैक्टिकली अगर लोग देखना चाहें
کہ جی آپ لوگ کہیں گے آڈٹ آپ کا کیا ہے، آپ کا معاملہ کیا ہے، تو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں جتنے لا ہیں حافظ صاحب، کسی بھی این جی او کو یعنی نان پروفٹ آرگنائزیشن کو، خیراتی ادارے کو چلانے کے لیے جتنی اتھارٹیز ہیں، پاکستان کی جو سب سے بڑی این جی او جو سرٹیفکیشن اس کے پاس ہے وہی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی، صوبائی گورنمنٹ کی، سٹی گورنمنٹ لیول پہ جہاں جہاں رجسٹریشنیں، ہمارا اپنا انٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹ، تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے، وہ ساری سرٹیفکیشن موجود ہے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، وہ ہمارے ہر لٹریچر میں ہوتی ہے کہ ہم کہاں کہاں سے رجسٹرڈ ہیں اور کیسے ہم پیسے کو ٹرانسپیرنٹ یوز کرتے کوئی ہیں۔ سکسیس سٹوری اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو میں چاہوں گا آپ لاسٹ پہ ہماری آڈینس کو بتا دیں، ویسے تو بہت سی ہوں گی، کوئی ایک دو اگر مختصراً آپ ہمیں بتا سکیں۔ بے شمار ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک کرجیز بچہ ہے کہ وہ کس طرح اس نے میٹرک کیا یا ایف ایس سی کی اور پھر ہم تک آیا۔ ہم اگر مدد نہ، کاروان علم فاؤنڈیشن اگر مدد نہ کرتی یا ہم جیسے ادارے نہ ہوتے، اللہ کے کرم سے، تو اللہ کے کرم سے تو یہ وہ اس بچے کی ساری محنت رائے گا جاتی۔ میں آپ کو جواد بھٹی ایک بچہ ہے، ان دنوں نستر میڈیکل کالج میں سینئر میڈیکل آفیسر ہے، سکسیسفل لائف گزار رہا ہے، شادی شدہ اور بڑی بھرپور زندگی، لیکن اس کی کہانی بڑی ہی دردناک ہے اور جدوجہد سے بڑی ہوئی ہے۔ اس کا تعلق شوجہ آباد سے ہے۔ اس کے والد صاحب مزدور ہیں، یہ راجوں کے ساتھ جو ہے نا مزدوری کرتے تھے۔ پولیو کا یہ مریض تھا، اس کو 2-2.5 سال کی عمر میں ہو گیا، اس کا علاج کروانے کی کوشش کی گئی، نیم حکیموں سے نہ ہوا، پولیو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ 8 سال کا جب ہوا نا تو اس نے ضد کرنا شروع کر دی کہ میں پڑھنا ہے۔ اس کے پیرنٹ کا خیال تھا کہ 11-12 سال کی ایج میں درزی کے پاس بٹھا دیں گے۔ خیر ایک قریبی اسکول اس کو داخل کروایا گیا۔ اس کی ٹانگیں کیونکہ جڑی ہوئی تھیں تو نیچے ایک بڑا جو ٹریکٹر ہوتا ہے اس کی ٹیوب کاٹ کے نا تو وہ ذرا اس کے والدین نے دے دی۔ یہ رینگ کے گلی میں جا کے پرائیویٹ اسکول جاتا تھا، وہ اسکول والوں نے دیکھا، انہوں نے فیس معاف کی، بہت ساری انہوں نے سہولتیں دیں، بعض دفعہ کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا تھا۔ اس نے پرائمری کی اپنی انتھک محنت سے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول شوجہ آباد میں گیا تو وہاں ٹیچر نے اس کا جذبہ حصول علم دیکھا تو ہر کلاس میں کوئی ایک بچے کی ڈیوٹی رہی کہ سائیکل پہ سے گھر چھوڑو، گھر لے کے آؤ۔ میٹرک میں اس نے اتنے اچھے نمبر لیے کہ شوجہ آباد میں بینرز لگے کہ جی گورنمنٹ ہائی اسکول کے بچے نے میٹرک پہ اتنے % نمبر لے لیے۔ دوست اس کے ملتان آ رہے تھے، بھوسن روڈ کالج کا جو گورنمنٹ کالج ہے، ڈگری کالج جو ہے، تو یہ تو نہیں جا سکتا تھا۔ دوستوں نے کہا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ 2 سال دوستوں نے خیال رکھا، ایف ایس سی کی، وہاں اساتذہ نے بہت تعاون کیا، مطلب فرسٹ فلور پہ کوئی کلاس نہیں ہوئی، وہاں یہ ہاسٹلائز تھا تو اس کے لیے ٹوٹیاں نیچے کر دی گئیں کیونکہ یہ تو رینگتا تھا۔ وہاں کی ایک اکیڈمی میں اس نے مفت انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی، اس کے حالات سن کے۔ اس کا جب یہ پاس کر گیا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں معذور کے کوٹے پہ ایڈمیشن کے لیے آیا تو وہاں یہ انہوں نے کہا تو آپ تو رینگتے ہیں تو آپ تو علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت اس کی پوری دنیا جو تھی نا جی ایک دفعہ لگا کہ تباہ ہو گئی ہے۔ وہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر ویس کرنی صاحب ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہے، وہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس رک جاؤ، میں فوڈ کا بھی انتظام کرتا ہوں، یہ وہ، میں تمہارے کچھ سرجریاں کروں گا 2-4 تو کم از کم چلنے کے قابل ہو جاؤ گے، اگلے سال پھر اپیئر ہو جانا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو شوجہ آباد کے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر سالک ہیں، سالک محمود، نشتر میڈیکل کالج کے، اس وقت وہ ایچ او ڈی تھے اس کے آرتھوپیڈک کے، بعد میں پرنسپل بھی وہ بنے، انہیں کال کی، انہوں نے کہا بسم اللہ۔ نشتر میڈیکل کالج میں یہ بچہ 6 ماہ رہا، اس کی 5-6 سرجریاں ہوئیں، دوبارہ اگلے سال پھر اس نے انٹری ٹیسٹ دیا اور یہ اس کے لگی ہوئی تھی وہ جو پلستر بولتے ہیں جس کو۔ اسی دوران اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب پیپر دوبارہ دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اچھے نمبر لیے، دوبارہ انٹری ٹیسٹ دیا، ایڈمیشن ہو گیا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں۔ ٹھیک ہے۔ باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، 1.5 مرلہ زمین اور 1 گائے بیچ کر ایڈمیشن کروایا اور 3-4 ماہ بعد خرچہ ختم ہو گیا۔ اس سے تو ہاسٹل کی فیس اور اینول فی ہوئی۔ وہاں اس کو پتا چلا کہ کاروان علم فاؤنڈیشن بھی کوئی ادارہ ہے۔ ہمارے پاس آیا تو ہم نے تو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہمارے تو بائی لا میں یہ موجود ہے کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ایک بچہ آپ کے پاس آ گیا، ٹیلنٹڈ ہے، مستحق ہے، اسٹیبلش ہو گیا تو پھر اس کی ہر ضرورت پوری کی۔ پھر الحمدللہ اسے ہم نے 5 سال تک ہر طرح کی سہولت دی، جو بھی اس کی ضرورتیں تھیں آج وہ اس کا پوری۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں حافظ صاحب کہ زکوٰۃ سے زندگی سازی کا منصوبہ،
وہ کیسے کہ آپ زکوٰۃ دیں, ہم پاکستان کے ٹیلنٹڈ بچے کو 4-5 سال کے لیے فی دیں گے آپ کی زکوٰۃ اور عطیے سے, پورے خاندان کا مقدر بدل جائے گا. بالکل, اور یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ صدقہ جاریہ ہے, آپ کسی کو کھلا رہے ہیں, ایک آپ ہے کہ آپ کھلانے کے قابل بنا رہے ہیں. جی صدقہ جاریہ ہے یہ. اب دیکھیں نا, وہی بچہ جو ایک پولیو کا مریض تھا وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے یا میڈیکل چھوڑ جاتا ہے, اس کے بعد فیس نہ ہوتی, آج وہ ایک آفیسر ہے, اس کے جو بچے پڑھیں گے ان کا لائف سٹائل آگے, تو پوری نسل سنوری, یہ تو بہت بڑا اجر ہے. میں سب لوگوں کو کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا, جتنا بھی دے سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاکھ ہی دینا ہے, سیدھا 2 لاکھ 10 لاکھ, جو دے سکتے ہیں اتنا وہ بھی دیں, جتنا دے سکتے ہیں دے. ایسا بچہ یا بچی جس کے اوپر آپ کے پیسے لگیں گے اور اس کا فیوچر بنے گا, تو جب تک زندگی میں وہ خوشحال رہے گا, اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے. انشاءاللہ نیکسٹ کوئی کسی آپ کی سکسیس سٹوری کے ساتھ بھی ہم کوئی نشست رکھیں گے تاکہ لوگوں کو مزید موٹیویشن ملے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. السلام علیکم.